آج ہم قرآن مجید کی ایک بڑی غور طلب آیت پر بات کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 32۔ جی، وہ آیت جہاں فرشتے اپنے علم کی اب کہہ سکتے ہیں حدود کا اعتراف کرتے ہیں۔ بالکل، اور ہمارے پاس کچھ تفسیری مواد بھی ہے جو اس آیت کے سیاق و سباق اور معنی کو گہرائی میں جا کر واضح کرتا ہے۔ صحیح۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ فرشتوں کے اس عاجزانہ اعتراف کے پیچھے جو حکمت ہے نا، اس کو سمجھیں۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ مطلب شروع میں ہی عاجزی کا ایک بڑا واضح اظہار ہے۔ جی بالکل، اور خاص طور پر ہم آج یہ دیکھیں گے کہ یہ رد عمل کب آیا۔ یہ اس وقت آیا جب فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری واضح ہوئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اچھا، تو تھوڑا سا پس منظر بتائیے نا، مطلب جب فرشتوں کو یہ احساس ہوا کہ آدم علیہ السلام ان سے زیادہ جانتے ہیں تو ان کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ مجھے یہ چیز بڑی دلچسپ لگتی ہے کہ انہوں نے اس صورتحال میں کیا رویہ اپنایا۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ دیکھیں، ان کا رد عمل کوئی حسد یا انکار یا کوئی بحث مباحثہ نہیں تھا، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ فوراً انہوں نے دو کام کیے۔ اچھا، کیا؟ ایک تو اپنے عجز کا اعتراف کیا، یعنی یہ مانا کہ بھئی ہمارا علم تو محدود ہے، اللہ کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور دوسرا حضرت آدم کی فضیلت کو تسلیم کیا اور ساتھ ہی اللہ کی حکمت کا اقرار کیا۔ یعنی یہ مان لیا کہ اللہ نے جو کیا ٹھیک کیا۔ بالکل، کہ اس نئی تخلیق میں اور اسے علم دینے میں یقیناً کوئی گہری مصلحت ہے، کوئی بڑا منصوبہ ہے۔ اچھا، تو اسی لیے ان کے جواب کا آغاز سبحانکا سے ہوتا ہے، یعنی تو پاک ہے۔ عام طور پر تو ہم اسے تسبیح سمجھتے ہیں، تعریف۔ کیا یہاں اس کا کوئی خاص مطلب ہے آدم والے معاملے کے فوراً بعد؟ جی، تفاسیر یہی کہتی ہیں۔ یہاں سبحانہ کا صرف ایک رسمی تعریف نہیں ہے، یہ اصل میں اعلان ہے کہ اے اللہ، آپ کا ہر کام، اس میں آدم کی تخلیق بھی شامل ہے اور انہیں علم دینا بھی، ہر قسم کی کمی یا آپ کہیں بے مقصدیت سے پاک ہے، منزہ ہے۔ یہ گویا اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا ہے، اعتراض نہیں، سوال نہیں، بلکہ تسلیم کرنا ہے کہ آپ کی حکمت کامل ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے؟ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اور پھر وہ کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہو ہمیں کچھ آتا ہی نہیں۔ نہیں، یہ اپنی نفی نہیں ہے، یہ اصل میں علم کے سرچشمے کا اقرار ہے۔ فرشتے یہ واضح کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے نا، وہ ان کا اپنا نہیں ہے، اچھا، وہ خالصتاً اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ علم کے لیے پوری طرح اللہ پر منحصر ہیں۔ صحیح۔ اور پھر آیت کے آخر میں اللہ کی دو صفات آتی ہیں، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے، العلیم الحکیم۔ جی، اور یہاں بھی مفسرین نے بڑا وسیع مطلب بیان کیا ہے۔ العلیم صرف جاننے والا نہیں، بلکہ ہر چیز کا مکمل تفصیلی علم رکھنے والا، اور الحکیم صرف حکمت والا نہیں، بلکہ وہ جس کا ہر فیصلہ، ہر حکم حکمت پر مبنی ہو، جو حاکم عادل بھی ہو اور اپنے ہر حکم کو مضبوطی سے نافذ کرنے والا بھی ہو۔ تو فرشتے گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا علم بھی کامل ہے، اور آپ کا یہ فیصلہ یعنی آدم علیہ السلام کو فضیلت دینا، یہ بھی سراسر حکمت ہے، ہم مانتے ہیں۔ بالکل بالکل، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تو جب فرشتوں نے اتنی عاجزی دکھائی اور اللہ کی حکمت کو اتنے اچھے سے سمجھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا ان کے اس اعتراف کا انہیں کوئی فائدہ بھی ہوا؟ یہاں ایک بہت ہی آپ کہیں خوبصورت نقطہ سامنے آتا ہے۔ تفاسیر بتاتی ہیں کہ جب فرشتوں نے اپنی کم علمی مان لی، آدم علیہ السلام کی فضیلت تسلیم کر لی، تو اللہ نے انہیں وہ علم عطا فرمایا، اچھا، وہی علم جو آدم کو سکھایا تھا۔ جی وہی علم، لیکن اب یہ علم انہیں آدم کے ذریعے سکھایا گیا ہے، یعنی پہلے براہ راست نہیں، اب آدم کے واسطے سے۔ جی، گویا ان کی عاجزی کا، حقیقت کو مان لینے کا یہ انعام ملا کہ انہیں بھی اس علم میں شریک کر دیا گیا۔ واہ، مطلب عاجزی نے ان کے لیے علم کے اور دروازے کھول دیے۔
تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو فرشتوں کا یہ جملہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو عاجزی کی انتہا ہے۔ ہم، اللہ کے لامحدود علم اور حکمت پر پورا یقین ہے، ہاں اور یہ ماننا کہ ہمارا سارا علم اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جی، اور اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ علم کے راستے پر چلنے کے لیے شاید پہلا قدم ہی اپنی لا علمی کا احساس اور عاجزی ہے نا؟ بالکل صحیح۔ اور یہاں ایک آخری نقطہ جو ہمارے ذرائع سے ہی نکلتا ہے، وہ سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ وہ یہ کہ فرشتوں نے آدم کی برتری تسلیم کرنے کے بعد علم حاصل کیا، اور وہ بھی آدم کے ذریعے۔ تو یہ چیز علم کے حصول اور اس کے پھیلنے کے طریقوں کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ خاص طور پر جب علم مختلف قسم کی مخلوقات میں منتقل ہو رہا ہو۔ دلچسپ سوال ہے۔ کیا دوسروں کے علم، ان کی مہارت یا فضیلت کو کھلے دل سے مان لینا اصل میں ہمارے اپنے سیکھنے کے عمل کو زیادہ آسان، زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔